اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ سونے سے پہلے ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ استعمال شدہ کپڑے پہن کر سو جاتے ہیں، اور بعض اوقات وہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں۔ میلے ہونا تو کسی درجے میں بات قابل قبول ہے، لیکن ناپاک کپڑوں کو پہن کر سو جانا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ جو نیند ہے یہ بنیادی طور پر موت کے مشابہ ہے، اور یہ موت کی بہن ہے۔ اسی لیے جب ہم سوتے ہیں تو سونے کے جو دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، کہ اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی زندہ ہوں گا، یعنی میرا مرنا اور میرا جینا وہ تیرے نام کے ساتھ ہے۔ یہاں پر سونے اور سو کر اٹھنے کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ سوتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی جاگوں گا، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہم بسمک اموت و احیا، تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ ہی جیوں گا، اٹھوں گا، زندہ ہوں گا۔ جب انسان سوتا ہے تو گویا کہ وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ تو خدا نخواستہ انسان اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کو سوئے لیکن صبح اٹھنا ان کو نصیب نہیں ہوا، تو کیا ناپاکی کی حالت میں انسان اللہ رب العزت کے پاس جائے، ناپاک کپڑوں کے ساتھ اللہ رب العزت کے پاس جائے؟ تو اللہ رب العزت کے فرشتے بھی ناپاک آدمی کے پاس نہیں آتے، جو پاک ہوتا ہے اس کے پاس اللہ کے نورانی فرشتے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ رات کو سونے سے پہلے وضو فرماتے تھے، بستر کو جھاڑتے تھے اور باوضو ہو کر بستر تک تشریف لے جاتے تھے، 3 مرتبہ بستر کو جھاڑتے تھے، اور اس کے اوپر لیٹنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو ہوتے تھے، اور پھر دائیں کروٹ پر لیٹتے تھے۔ یہ جو دائیں ہتھیلی ہے، دایاں گال اس کے اوپر رکھتے تھے، رخسار مبارک، اور تھوڑے سے مڑ کر تو کمان کسی شکل بنا کر تھوڑا سا ترچھا ہو کر لیٹتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، اور پھر 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھتے، اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارتے اور سر سے آغاز فرماتے، چہرے پر ہاتھ پھیرتے، سامنے ہاتھوں پر، بازوؤں پر، جہاں جہاں تک ہاتھ پھیرنا ممکن ہوتا ہے یہ عمل کرتے، 1 مرتبہ، پھر 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ۔ جب آدمی اللہ رب العزت کا نام لے کے، اللہ کا کلام پڑھ کے، اللہ کو یاد کر کے، آیت الکرسی، یہ صورتیں اور سونے سے پہلے کی دعا، اور ایک دعا اور پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اللہ تعالیٰ جس دن تو اپنے بندوں کو میدان محشر میں اٹھائے گا، مجھے اپنے عذاب سے بچانا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی قسم کے عذاب کا خوف اور خطرہ نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ معصوم ہیں، لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے اور مقام عبدیت کے اظہار کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے مرتبے اور مقام پر ہونے کے بعد اپنی باوجود اپنی بندگی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور رات کو سونے سے پہلے یہ سارے اعمال کرنا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرنا۔ جب انسان ان اعمال کو کر کے سوتا ہے تو رات کو فرشتے پہرا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے۔ تو اس لیے ناپاک کپڑوں کے ساتھ اور ناپاکی کی حالت میں کبھی نہ سوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو یہ تھی کہ اپنی ازواج سے ملتے، صحبت فرماتے، تب بھی اگر غسل نہ کرتے تو باوضو ہو کر لیٹتے تھے۔ نہیں، آدمی جب جنبی ہو جائے، غسل کی ضرورت پڑ جائے، تو وضو سے وہ مکمل طور پر پاک نہیں ہو جاتا، وہ غسل ہی کرنا پڑے گا، لیکن ظاہری نجاست جو جسم پر لگی ہوئی ہے اس کو دور کر کے اور باوضو ہو کر لیٹتے تھے کہ ایک درجے میں نشاط حاصل ہو جاتا ہے، ایک درجے میں انبساط حاصل ہو جاتا ہے، اور طبیعت میں فرحت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ
اعمال کرنے چاہیے اور بالکل اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ کس کو بھروسہ ہے کہ رات کو وہ سویا ہے اور صبح اٹھے گا، اس لیے کبھی بھی ناپاکی کیا بغیر وضو کے نہیں سونا چاہیے، چاہے جائے کہ وہ ناپاک کپڑوں کو پہن کر سو جائے۔